پہلا سوال یہ تھا کہ زندگی دی تھی کن کاموں میں خرچ کی، ان عمری ہی فی ما افنا ہو۔ دوسرا سوال تھا کہ ساری زندگی کا خلاصہ جوانی تھی، وہ کیسے کاموں کے اندر خرچ کر کے آیا۔ تو تیسرا سوال جو آج ہمارے درس کا موضوع ہے وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ پوچھے گا ان مالہ من این اکتسبہ، میرے بندے مال جو کمایا تھا وہ کن ذریعوں سے کمایا تھا۔ بڑا اہم سوال ہے۔ مال جو کمایا تھا، تیرے گھر جو ہے وہ جناب اتنی اونچی تو نے کوٹھی بنائی تھی، اور تیرے اکاؤنٹ جو ہیں وہ پیسوں سے بھرے رہتے تھے ہر وقت، اور نت نئی گاڑی تیرے نیچے ہوتی تھی، 70,000 روپے کا موبائل تیرے ہاتھ میں ہوتا تھا، غریب آدمی کو کھانے کے لیے روٹی نہیں ملتی تھی، اور تو نت نئے جوڑے، نت نئی گاڑی، نت نیا موبائل۔ یہ پیسہ جو اتنا کمایا وہ کہاں سے کمایا؟ وہ ذریعہ تو بتا۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ پوچھے گا، اللہ تعالیٰ پوچھے گا۔ غریب آدمی کا چولہا نہیں جلتا تھا، تیرے پڑوسی کی بیٹی گھر میں بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو گئی، اس کے بالوں میں چاندی اتر آئی، تیرے پڑوسی کے پاس 4 ٹکے نہیں تھے کہ اپنی بیٹی کو وہ روانہ کر سکتا، اس کی شادی کر سکتا، اور جناب تیرے بچے جو ہے وہ امریکہ سیر کرنے کے لیے جاتے تھے، گرمی کی چھٹیوں میں برطانیہ سیر کرنے کے لیے جاتے تھے، اتنا پیسہ تو نے کہاں سے کمایا؟ بڑا مشکل سوال ہے۔ وہاں کو پھر بندہ یہ تو نہیں نہ کہہ سکے گا یا باری تعالیٰ کون سا میں نے حرام کمایا، باقی بھی تو کتنے لوگوں نے حرام کمایا، ان سے بھی تو پوچھنا، مجھ سے صرف پوچھ رہا ہے۔ ٹیچر سے تو ایسی بات اسٹوڈنٹ کر ہی دیتے نا، بے کون سا میں جرم کر رہا تھا، باقی لوگ بھی تو اس میں شریک ہیں، ان سے بھی تو پوچھو۔ لیکن اللہ پاک کے سامنے کوئی بندہ یہ سوال نہیں کر سکے گا، وہاں فردن فردن ایک ایک آدمی کا علیحدہ علیحدہ حساب ہوگا۔ اللہ فرمائے گا تو اپنے بارے میں بتا، اتنی جو تجوریاں تو نے بھری تھیں، حرام کمایا تھا اور حرام ہی پچھلوں کے لیے چھوڑا تھا، لوگ خوش ہوتے ہیں کہ میں اگر مر بھی گیا نا تو اتنا میں اکٹھا کر کے جا رہا ہوں، اتنا میں جمع کر کے جا رہا ہوں کہ یہ بیٹھ کر کھاتے بھی رہے تب بھی ختم نہیں ہوگا۔ ہاں، لیکن جب جواب دینا پڑے گا نا اس وقت پتہ چلے گا نا، اس وقت خواہش کرے گا کاش میں دال روٹی کے اوپر گزارا کر لیتا اور یہ میں نے تجوریاں نہ بھری ہوتی۔ میں کہا کرتا ہوں کہ حرام کا پیسہ جس گھر کے اندر بھی جائے گا نا، اس گھر کے اندر ٹینشن، پریشانیوں، مصیبتوں، تکلیفوں، دکھوں کے ڈیرے ہوں گے۔ بھول جاؤ کہ دکھ اور پریشانیاں اس گھر سے کبھی نکل سکیں گی۔ کسی نہ کسی تکلیف کے اندر، کسی نہ کسی مصیبت کے اندر، کسی نہ کسی بیماری کے اندر، کسی نہ کسی مقدمے کے اندر، کسی نہ کسی شکل کے اندر وہ گھر والے مبتلا رہیں گے۔ یہ حرام کمائی کا منطقی نتیجہ ہے۔ اس لیے عملی فیلڈ کے اندر جب جاؤ گے تو وعدہ کرو جتنا بھی ملا وہ حلال ہی کمائیں گے، حرام کو ہاتھ نہیں لگائیں گے انشاءاللہ۔ اور اپنے والدین سے بھی کہہ دو اگر مشکوک ہے کمائی تو چھوڑ دیجئے، آپ کہہ دیں ہم دار روٹی پہ گزارا کر لیں گے، ہم فیس معاف کرا سکتے ہیں، بابا جی اگر آپ فیس نہیں نہ ادا کر سکتے فیس معاف کرا دیں گے، یا گورنمنٹ کسی ادارے میں تعلیم حاصل کر لیتا ہوں، یہ لیکن خدا را مجھے اور آپ اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن مت بناؤ۔ یہ حرام کمائی کا منطقی نتیجہ ہے۔ جس گھر کے اندر بھی حرام کی کمائی جائے گی نا، اس گھر کے اندر بہار کبھی بھی نہیں آ سکتی، وہاں خزاں ہی خزاں۔ اور جس گھر کے اندر حلال کی کمائی جائے گی وہ
اللہ کی قسم خوشیاں دیکھیں گے، وہ بہار ہی بہار دیکھیں گے، وہ خشک روٹی کے اندر بھی بہار دیکھیں گے، نہیں وہ چٹنی کے اندر بھی چین اور سکون محسوس کریں گے۔ حرام کھانے والے کو باقرہ گوشت کے اندر بھی وہ لذت نہیں مل سکتی جو ایک غریب اور حلال کمانے والے کو چٹنی کے اندر لذت ملے گی، ٹھیک ہے نا؟ حالانکہ اس کے جیب میں پیسے کوئی نہیں ہے اور اس کا جناب پیچھے سے کنیکشن بھی کٹ گیا، بجلی کٹ گئی، میٹر وہ اتار کر لے گئے، لیکن اللہ کہتا ہے مجھے میری عزت کی قسم ہے، حلال کمائی کرنے والے کے گھر کے اندر میں سورج چمکاؤں گا، سورج، وہاں اندھیرے کبھی نہیں آ سکتے، اور اس گھر کے اندر حرام کا پیسہ جائے گا، وہاں روشنی کبھی نہیں آ سکتی، وہاں اندھیرے ہی اندھیرے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ ایک آدمی دور دراز سے سفر کر کے کہاں جاتا ہے؟ بیت اللہ، خانہ کعبہ، اور وہاں کعبہ کے ساتھ لپٹ کر دعا کرتا ہے، یا باری تعالیٰ اس تکلیف میں مبتلا ہوں، میری تکلیف دور فرما دے، اس پریشانی میں مبتلا ہوں، میرے پریشانی دور فرما دے، حالانکہ ملبسہ حرام و مشربہ حرام وَطَعْمُهُ حَرَامٌ وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ أَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا اس کا پیسہ حرام کا، اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، اس کا لباس حرام کا، اس کا وجود سارا حرام کی کمائی سے پرورش چڑھا ہے۔ اللہ کے محبوب نے سوال چھوڑا ہمارے لیے، انا یستجاب لہا، میری امت کے عقل مند انسانوں مجھے بتاؤ تو صحیح، ایسے بندے کی دعا اللہ کیسے قبول کرے گا؟ ایک لقمہ حرام کا پیٹ میں چلا جائے 40 دن تو ایمان واپس لوٹ کر نہیں آتا، اور جس کا سارا وجود ہی حرام سے پرورش پایا ہوا ہے، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ تو تیسرا سوال سپیشلی اللہ تعالیٰ پوچھے گا، میرے بندے کمائی بڑی کی تھی، بڑے اکاؤنٹ بڑے تھے، بڑا بزنس مین کہلایا، ٹھیک ہے، اور بڑی عیاشی کی، ذرا بتا تو صحیح مال کمایا کیسے، کس ذریعے سے، وہ ذریعہ بھی حلال کا تھا یا نہیں تھا؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ گزارے کا دے لیکن حلال دے اور سخ کی زندگی عطا فرمائے۔ ما علینا